کالی حویلی کا راز، زیر زمین سرنگ۔ کچھ لمحوں تک احمد وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک وہ سرگوشی گونج رہی تھی، ڈائری نے تمہیں رستہ تو دکھا دیا، مگر کیا تم سچ برداشت بھی کر سکو گے؟ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے ڈائری تھامی اور دیوار میں کھلنے والے خفیہ رستے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، پیچھے موجود پتھریلا دروازہ بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ احمد نے فوراً پلٹ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ اب اس کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سرنگ لمبی، تنگ اور غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ چھت سے پانی کے قطرے مسلسل ٹپک رہے تھے اور ان کی آواز سنسان ماحول میں عجیب سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ دیواروں پر جگہ جگہ پرانی مشعلیں لگی تھیں، مگر ان میں آگ نہیں تھی۔ اس کے باوجود سرنگ میں ہلکی سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے پتھر خود روشنی دے رہے ہوں۔ احمد ہر قدم انتہائی احتیاط کے ساتھ رکھ رہا تھا۔ جتنا آگے بڑھتا اتنا ہی محسوس ہوتا جیسے سرنگ ختم ہونے کی بجائے مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ چند منٹ چلنے کے بعد اس کی نظر زمین پر بنے عجیب و غریب نشانات پر پڑی۔ وہ وہی نشان تھے جو اس سیاہ لفافے اور حویلی کی پرانی مہر پر بنے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر انہیں غور سے دیکھا تو اچانک اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، "انہیں ہاتھ مت لگانا۔" احمد چونک کر پلٹا۔ سامنے وہی بوڑھا رکھوالا کھڑا تھا۔ اس کی لالٹین کی زرد روشنی اندھیرے کو چیر رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر پہلے سے کہیں زیادہ تھکن اور اداسی تھی۔ احمد نے فوراً پوچھا، "آپ ہر جگہ اچانک کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ حقیقت میں ہیں بھی یا نہیں؟" بوڑھا ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی۔ "میں حقیقت بھی ہوں اور سزا بھی۔" احمد اس کے جواب کو سمجھ نہ سکا۔ "آپ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کیوں کرتے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ اس حویلی میں ہو کیا رہا ہے؟" بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، "کیونکہ کچھ سچ وقت سے پہلے جان لیے جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا۔" وہ دونوں سرنگ میں مزید آگے بڑھے تو رستہ اچانک ایک وسیع و عریض ہال میں جا کر ختم ہوا۔ ہال کے عین درمیان میں ایک پرانا خشک کنواں تھا، جس کے گرد 12 پتھر کے مجسمے کھڑے تھے۔ ہر مجسمے کے چہرے پر ایک ایسا خوف نقش تھا جسے آخری لمحے میں انہوں نے کوئی ناقابل تصویر منظر دیکھا ہو۔ احمد ایک مجسمے کے قریب گیا۔ اس کے نیچے ایک دھندلا سا نام لکھا تھا، "سلمان احمد، لاپتہ، 1986۔ دوسرے مجسمے پر لکھا تھا، "عائشہ ملک، لاپتہ، 1997۔ تیسرے پر، "فہد خان، لاپتہ، 2008۔ احمد نے ایک ایک نام پڑھنا شروع کیا اور اچانک سے اسے احساس ہوا کہ یہ تمام لوگ وہی ہیں جن کی گمشدگی کی خبریں اس نے کبھی نہ کبھی اخبارات میں پڑھی تھیں۔ اس نے حیرت سے بوڑھے کی طرف دیکھا، "یہ سب یہاں کیسے؟" بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا، "یہ مجسمے نہیں ہیں۔" احمد نے حیران ہو کر دوبارہ ان کے چہروں کو دیکھا۔ بوڑھا بولا، "جو بھی اس کھیل میں ہار جاتا ہے، حویلی اسے ہمیشہ کے لیے اپنی یادگار بنا لیتی ہے۔ دنیا اسے لاپتہ سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں وہ کبھی یہاں سے جا ہی نہیں پاتا۔" احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک خشک کنویں کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی، "احمد، میری مدد کرو۔" یہ آواز اتنی مانوس تھی کہ اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف بڑھ گئے۔ "امی!" اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے زیادہ کمزور اور درد بھری، "بیٹا، مجھے یہاں سے نکالو۔" احمد کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کنویں کے کنارے جھک کر اندر دیکھنے ہی والا تھا کہ بوڑھا فوراً اس کی بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ "رک جاؤ۔" احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا، "یہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ حویلی ہر انسان کو اس کی سب سے بڑی کمزوری کی آواز سناتی ہے۔ اگر تم اس آواز پر یقین کر لیا تو کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔" احمد خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے کنویں کی گہرائی سے 2 سیاہ ہاتھ باہر نکلنے لگے، پھر 4، پھر 8، اور چند ہی لمحوں میں درجنوں لمبے کالے ہاتھ کنویں کی دیواروں سے رینگتے ہوئے اوپر آنے لگے۔ وہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ احمد پیچھے ہٹا، مگر ایک ہاتھ نے اس کا ٹخنا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ زور سے زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے خون سے لکھی ڈائری دور جا گری۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ آہنے شکنجے کی طرح مضبوط تھے۔ اس لمحے ڈائری خود بخود کھل گئی۔ اس کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک خالی صفحے پر آ کر رک گئی۔ چند لمحوں بعد اس صفحے پر خون کی مانند سرخ تحریر ابھرنے لگی، "پیچھے مت دیکھنا، خوف کو پہچانو، اس پر یقین مت کرو۔" احمد نے وہ الفاظ پڑھتے ہی اپنے تمام ہمت جمع کی۔
اس نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا اور پوری طاقت سے اپنا پاؤں جھٹکا۔ اچانک وہ سیاہ ہاتھ راکھ کی طرح بکھرنے لگے۔ چند لمحوں میں کنواں دوبارہ ویسا ہی خاموش ہو گیا جیسے وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر زیادہ دیر نہیں۔ دیوار کے دوسرے سرے پر ایک بھاری پتھریلا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اس کے اندر سے مدھم سنہری روشنی باہر آ رہی تھی۔ روشنی کے درمیان ایک 10-12 سال کا لڑکا خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لڑکا بالکل بچپن کے احمد جیسا تھا۔ لڑکے نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، آپ مجھے لینے اتنی دیر سے کیوں آئے؟ احمد کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا یہ صرف ایک اور دھوکہ تھا یا واقعی اس کا ماضی اس کے سامنے کھڑا تھا؟ کیس نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی کیس، گمشدہ خاندان۔ احمد اس پورے اسرار بچے کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوگا جہاں وقت کئی دہائیوں سے رکا ہوا تھا۔ وہاں اسے وہ خاندان ملے گا جو ایک صدی پہلے لاپتہ ہوا تھا، مگر ان میں سے کسی کے چہرے پر عمر کا ایک بھی اثر نہیں ہوگا۔ اسی ملاقات میں پہلی بار یہ راز کھلے گا کہ کالی حویلی اپنے شکار صرف قید نہیں کرتی، بلکہ ان کی زندگیاں چرا کر خود زندہ رہتی ہے۔